خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں مومنوں جا بجا، دیکھو قرآن میں مومنوں جا بجا، حق نے محبوب کو یوں مخاطب کیا، حق نے محبوب کو یوں مخاطب کیا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد میں 3 دعائیں مانگی تھیں، جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اور 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ جیسے پہلی امتوں کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، میری امت کے اوپر ایسا شکلوں کو مسخ کرنے والا عذاب نازل نہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کر دینا جو من حیث الامت ان کو ختم کر دے۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی کہ کوئی ظالم اس امت پر ایسا نہیں مسلط ہو سکتا جو اس امت کو من حیث الامت ختم کر دے۔
جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے، ایسا کوئی ظالم مسلمانوں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے ایک نقطے کی بات یاد رکھنا کہ ہم آخری امت ہیں، جب ہماری کشتی ڈوبے گی، جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو پھر پوری دنیا کا جہاز بھی ڈوبے گا۔ جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم ڈوبیں گے پھر قیامت آئے گی، اور کچھ نہیں آنا۔ اس لیے قیامت سے پہلے کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، کوئی کتنا بڑا بن کے کیوں نہ آ جائے، میرے پاس یہ طاقت ہے اور وہ طاقت ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس تمام طاقتیں ہیں، لیکن تم اس امت کو مٹا نہیں سکتے، اس امت کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اس بھنور میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے حالات کو سنوار دیں گے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قصبہ مجھوڑا، ضلع امبیڈکر نگر، یو پی، انڈیا کی ہے۔ بہت ہی شاندار اور لاجواب مسجد ہے، اور بنانے اور بنوانے والوں نے بہت محنت کی ہے اس کو بنانے میں۔ آپ اس کا پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور جو لوگ اس گاؤں کے دور دراز رہتے ہیں ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ انہیں اس کا دیدار کرایا جائے، اس لیے ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ وہ لوگ دور دراز سے بھی اس کا نظارہ کر سکیں۔ دوستو، مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مسجدیں آباد رکھتے ہیں ان کے ایمان کی شہادت دی ہے، کلام پاک گواہ ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو قرآن مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی مومن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دربار میں، اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں یا نئے نویلے آئے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، تو جو پرانے مصلین حضرات ہیں ان پر مذاق نہ کیا کریں، ٹپڑیاں نہ کسا کریں، کیونکہ اگر ان کے مذاق کرنے سے یا کچھ کہہ دینے سے وہ پھر مسجد سے دور ہو گیا تو وہ اس وعید میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اسے ایسے اخلاق سے ملیں، اسے نہیں آتا اسے سکھائیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کرے۔ اور اگر کوئی آیا اور ہم نے اسے چھید دیا، اسے ڈنک مار دیا، زبان سے کہہ دیا کچھ، اسے برا لگ گیا اور وہ مسجد میں آنا بند کر دیا تو اس کا وبال ہمارے ذمے ہوگا۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان حضرات سے جو مذاق میں ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے نمازی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، خدا را وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ اگر کسی کی وجہ سے کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کا سبب بنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس میں شامل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد قصبہ مجھوڑا کی ہے، جو بہت ہی شاندار اور لاجواب ہے، جس کا نظارہ آپ کر رہے ہیں۔
اور وہ لوگ جو دور دراز ہیں وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد اور مدرسے دین کے قلعے ہوا کرتے ہیں، ان کی آرائش زیبائش، ان کا کلر، ان کی خوبصورتی ہی گاؤں کی رونق اور عظمت ہوا کرتی ہے۔ تو مسجد اور مدرسے کو مزین کیا کریں۔ یہ مسجد حال ہی میں اس کا کلر کیا گیا ہے، اس کا دروازہ بھی بہت لاجواب ہے، بنوانے والوں نے بہت محنت سے بنوایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور یہ مدرسہ بھی اس سے لگا ہوا ہے، اس کا کلر ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے بندے اس کو بھی حال ہی میں کرائیں گے تو اور 2 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر کی توفیق